السلام علیکم۔ دیکھیے جمیل صاحب، یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا، یہ بہت بڑا الزام ہے۔ صرف اتنی بات ان کو کہی گئی تھی کہ اب آپ ناظم نہیں ہیں، کمال خان بھائی کو اور معراج الدین بھائی کو کہا کہ اب آپ شورا کے رکن نہیں ہیں، کیونکہ شورا کا رکن ایسا آدمی نہیں ہو سکتا ہے جو بہت ہی زیادہ یعنی لوگوں کو تانے دینے والا اور بد کلامی کرنے والا، اور خاص کر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے موقف سے اختلاف کرنے والا، وہ شورا کا رکن نہیں ہو سکتا ہے، کوئی ذمہ داری کے اوپر نہیں ہے۔ باقی ہمارے ساتھی ہیں، تو کیونکہ ان کا یہاں تک بیان آیا تھا کہ کہتے ہیں ڈاکٹر عثمانی کی تحقیق وہاں تک پہنچی تھی کہ ایمان اور اسلام کے لیے ویڈیو کا استعمال جائز ہے، تصویر کے حکم میں نہیں آتا ہے۔ آج اگر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ آ جائیں تو میں ان کو قائل کر لوں گا، یعنی وہ میری تحقیق سے قائل ہو جائیں گے۔ اس انداز سے ان کا اندازہ لگائیے، ان کی جرت دیکھیے۔ بالکل یہی بات قاری خلیل الرحمان صاحب نے کہی تھی کہ آج اگر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ آ جائیں تو میں ان کو قائل کر لوں گا کہ سجدہ یوسف علیہ السلام ہی کو ہوا تھا، سجدہ تعظیمی تھا۔ یہ ایبٹ آباد میں ایک پرانے ساتھی کبھی ہوا کرتے تھے، عارف صاحب، اب وہ یہ بخت زدہ کے ساتھ، ہادی کے ساتھ مل گئے۔ ان کا ایک بیٹا ہے جو ابھی بالکل نوجوان ہے، یہ اس وقت پیدا بھی نہیں ہوا تھا جب ہم لوگ بازاروں میں دعوت اللہ کر رہے تھے، الحمدللہ، اور اللہ کی توحید بیان ہو رہی تھی۔ تو اب وہ کہتا ہے، عبداللہ اس کا نام ہے، کہتے ہیں آج اگر ڈاکٹر صاحب آ جائیں نا تو میں ان کو قائل کر لوں گا کہ احمد بن حنبل کے اوپر فتویٰ صحیح نہیں لگایا آپ نے۔ یہ حال ہے ان کا، یہ سارے ایک سے ایک بڑھ کر آگے بڑھنے کی کوشش، تو کبھی اس طرح یہ گٹھے نہیں ہو سکیں گے، کبھی بھی اس انداز سے، کیونکہ جب تک یہ بات مان نہ لی جائے کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے عالم دین تھے، اور توحید کی اللہ نے ان کو بہت زیادہ سمجھ دی تھی، اور اللہ کا ڈر اور تقویٰ ان کا بہت زیادہ تھا، یقین کیجیے اللہ نے ان کو توفیق دی تھی، اور بہت زیادہ فہم و فراست والے تھے، وہ بہت دور اندیش بھی تھے۔ انہوں نے پوری طرح یہ محسوس کر لیا کہ یہ جو میڈیا کا دور ہے، اور ان کا بہت شوق بھی ہوتا تھا کہ ہر طریقہ اختیار کیا جائے اس توحید کی دعوت کو پھیلانے کا، تو انہوں نے اسی انداز سے یہ گفتگو کی۔ ان کی رائے ہے پوری طرح، حالانکہ ایک عالم دین جب کسی کو جائز یا ناجائز کہتا ہے تو اس کو فتویٰ کہتے ہیں کہ فلاں کا یہ فتویٰ ہے، بھائی یہ چیز جائز ہے، فلاں کا یہ فتویٰ ہے جی یہ چیز ناجائز ہے، اس کو فتویٰ کہتے ہیں۔ تو جب میں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ فتویٰ ہے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ، اس پر پھر اعتراض کرنے لگے کہ فتویٰ کہاں سے آ گیا بھائی، فتوی کا تو لفظ استعمال نہیں کیا تھا۔ حالانکہ عالم دین کوئی لفظ تھوڑا ہی استعمال کرتا ہے کہ میں یہ فتویٰ دیتا ہوں، اس طرح تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ بہرحال اگر رائے مان لو، چلو مان لیا، آپ کہتے ہیں رائے ہے یہ ان کی، تو ان کی رائے ہے نا جی۔ آج اگر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں اور شورا بیٹھی ہوئی ہو اور کچھ لوگ اختلاف کر رہے ہوں توحیدی ویڈیوز کا، اور ڈاکٹر صاحب کہیں نہیں بھائی میری رائے یہ ہے کہ ایمان اور اسلام کے لیے اس کا استعمال بالکل جائز ہی ہونا چاہیے، اور یہ کسی تصویر کا انکار نہیں ہوتا ہے، وہ دوسری بات ہے، یہ دوسری بات ہے۔ یہ بالکل دیکھیے اسی طریقے سے جس طرح محمد حنیف نے کتنا زیادہ شور کیا تھا اور جھوٹ بولا تھا کہ یہ جو ارشد قمرائی ہیں اور اس کے ساتھی ہیں یہ قرآن کی 10 آیتوں کو نہیں مانتے، اور پوچھو کون سی 10 آیتوں کو نہیں مانتے جی، تو وہ جو آدم علیہ السلام کے واقعات کی آیتیں وہ لے کے آتے تھے۔ تو ہم نے بتایا بھائی ہم تو ان کو مانتے ہیں، اسی طریقے سے مانتے ہیں جس طرح آپ مانتے ہیں، آپ سے زیادہ مانتے ہیں الحمدللہ اسی طریقے سے۔ تو اس طرح لوگ اب باتوں میں آ جاتے ہیں، بالکل وہی بات یہ کہہ رہے ہیں ضمیر صاحب اور معراج الدین بھائی کہ ارشد جو ہیں وہ 10-15 حدیثوں کو نہیں مانتے۔ پوچھو حضرت صاحب کون سی وہ 10-15 حدیثیں ہیں؟ وہ جی نبی علیہ السلام نے وہ جو مصور کو تصویر کشی سے منع کیا ہے، تو بالکل بھائی ہم تم سے زیادہ مانتے ہیں ان کو، ہم بالکل اس کے قائل نہیں ہیں کہ کوئی مصور سے تصویر بنوائے اپنی، یا مصور بنائے یا کسی بھی جاندار کی، یا اس کو اپنے گھر میں لٹکائے، یا اس طرح کی باتیں جتنی شرکیہ چیزیں ہیں ان کا کلا کما کر دیں گے ہم انشاءاللہ، جو اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ میں طاقت لائے گا دنیاوی بھی۔ تو یہ جتنی تصویریں لٹکائی جاتی ہیں بڑے بڑے فریم کر کے پوری دنیا میں، چاہے عرب میں ہوں یا عجم میں ہوں، بالکل ان کو توڑ دیا جائے گا اسی طریقے سے جس طرح علی رضی اللہ تعالیٰ نے توڑا تھا، ساری مورتیوں کو توڑ دیا جائے گا، قبروں کو زمین کے برابر کیا جائے گا۔ باقی یہ ویڈیوز کے ذریعے تو توحید کی دعوت دی جا رہی ہے، اور یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ یہ قرآن کی آیت دہرائی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اختلافات کا فیصلہ کرے گا، جس کسی کے درمیان کوئی اختلاف ہوا قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا۔
تو ایک دن یہ کیس بھی لگے گا اللہ کی عدالت میں کہ ان کا جھگڑا تھا آپس میں، ہاں بھائی کیا مسئلہ تھا جی، یہ کہیں گے کہ یا اللہ یہ ویڈیو بناتے تھے، اچھا جی ویڈیو میں کیا کہتے تھے جی؟ ویڈیو میں کہتے تھے اللہ داتا ہے، اللہ دستگیر ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ حاجت روا ہے، اللہ غوث ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو، تعویذ گنڈا شرک ہے، جمہوریت شرک ہے، یہ کہتے تھے یا اللہ۔ تو آپ خود سوچ لیجیے ان کی پوزیشن وہاں کیا ہوگی۔ یہ کامن سینس کی بات ہے، اللہ نے اتنی عقل دی ہوئی ہے۔ تو بہت زیادہ انہوں نے پروپیگنڈا کیا، یہ پروپیگنڈا ان کے خلاف جا رہا ہے آہستہ آہستہ، کیونکہ جو کسی کے لیے گڑھا کھولتا ہے نا، یہ قانون فطرت ہے، وہ اس میں خود ضرور گرتا ہے۔ تو اب یہ معراج الدین بھائی جو ہے نا خاص کر یہ اس گڑھے کے اندر گر رہے ہیں، تو اب یہ تھوڑا سا اپنا دکھا رہے ہیں۔ میری تو دعا رہتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے، اور دین کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں اس کو اکٹھے ہو کے سب بھائی مل کے کریں، جو جس کی فیلڈ ہے اس میں آگے بڑھے۔ ماشاءاللہ ہر بندہ اپنی فیلڈ میں ماہر ہے، تو یہ دوسرے سے حسد کرنا، بغض رکھنا، الزامات لگانا، یہ انہی کو نقصان دے گا، مجھے تو کوئی نہیں ہے۔ میں تو دعائی کرتا رہوں گا ان سب بھائیوں کے لیے۔